حمد الشاکرین افضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله فلا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مقتدر علماء کرام اور حاضرین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسلام آباد کے اندر دو اہم پروگرام تھے. ایک ہماری اہل سنت والجماعت کا جو ایک اتحاد ابھی حال ہی میں بنا ہے تنظیمات اہل سنت کے نام سے، اس کا اہم اجلاس تھا کہ اس نے 25 جنوری کو سنی کانفرنس کا اعلان کیا ہوا تھا اور وہاں کوہر شروع ہو گئی. اس پہ مشورہ کرنا تھا کہ آیا یہ 25 تاریخ رکھی جائے یا نہیں رکھی جائے، اور مختلف پاکستان کے صوبوں میں کنونشن منعقد کرنے تھے، ان کے فیصلے کرنے تھے. دوسرا پروگرام حکومت کی طرف سے تھا قومی علماء و مشائخ کنونشن. ان پروگراموں کے علاوہ کچھ جمعیت علماء پاکستان کے لوگوں نے پروگرام رکھے ہوئے تھے، لیکن میں نے یہ دو پروگرام تو اٹینڈ کیے، تنظیمات اہل سنت کا بھی اور قومی علماء و مشائخ کانفرنس بھی. لیکن دوسری جو پروگرام تھے وہ میں نے ان سے معذرت کر لی کہ میں وعدہ کیا ہوا ہے، میں نے بزم پیغام ختم نبوت کے لوگوں سے حیدرآباد مجھے جانا ہے اور اس پروگرام کے اندر شرکت کرنی ہے. تو الحمدللہ آج میں شام کو اسلام آباد سے روانہ ہوا. صبح کچھ میٹنگ تھیں وہ فارغ کیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے اوپر آپ کے اس پروگرام میں حاضر ہو گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ بزم پیغام ختم نبوت کے ساتھی کہ جو ہر سال بڑے ارادت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ یہ پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام اس پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں. آج بھی ماشاءاللہ ہمارے کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں عقیل انجم صاحب، ہمارے جمعیت علماء پاکستان کے نو منتخب صدر سندھ کے، وہ بھی تشریف فرما ہیں. اور ماشاءاللہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہوئے ہیں غلام مصطفیٰ شاکر صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. اصل میں چونکہ میں بہت تھکا ہوا تھا، 3 دن سے مصروف تھا اور ابھی بھی لمبا سفر کر کے آیا تھا، تو میں نے کہا کہ پہلے مجھے فارغ کر دیں آپ، پھر انشاءاللہ علماء کی تقریر ہوتی رہے گی. یہ مہینہ بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہینہ ہے، اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کی عظمتوں کو رب کائنات خود قرآن میں بیان فرما رہا ہے. جو میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر.
اور کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے حضور کے اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد ایک خلفشار لوگوں میں پیدا ہوا. کچھ لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کچھ لوگ تھے جنہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا اور جھوٹے نبوت کے دعوے شروع کر دیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد کہا سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو مرتد ہو رہے ہیں اور جو اسلام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی مرتد ہیں، اور جو میرے نبی کی ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی مرتد ہیں. ان دونوں کا مجھے مقابلہ کرنا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ ٹھہر جائیں تھوڑی دیر، ابھی نیا نیا دور ہے، نئی آپ نے ابھی خلافت سنبھالی ہے، حالات بھی بگڑ سکتے ہیں، کچھ زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، کر لیں گے، ان کا مقابلہ کر لیں گے. آپ نے کہا نہیں، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تعامل سے کام لیا جائے اور تاخیر سے کام لیا جائے. جو ختم نبوت کے منکر ہیں اور جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، سب سے پہلے ان کا قلع قمع کرنا ہے اور سب سے پہلے ان کا مقابلہ کرنا ہے. حضرت مولا علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ مقام جس کے لیے اللہ نے. کون ہے اس کا مصداق؟ حضرت مولا علی کرم اللہ فرماتے ہیں اس کا مصداق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اس کا مصداق کہ جن کے لیے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یحبہم ویحبونہ، وہ ہم سے محبت کریں گے، ہم ان سے محبت کریں گے. مرتد ہونے والوں کی کوئی پرواہ نہیں. اور پھر دوسری ان کی صفت کیا اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین. مسلمانوں کے ساتھ آپس میں وہ بڑے نرم ہوں گے، یہ صفت اللہ کو پسند ہے، لیکن کافروں پر وہ سخت ہوں گے. کافروں کے ساتھ کوئی رعایت اور نرمی نہیں برتیں گے وہ کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ ختم نبوت کو ماننے والا نہیں، چلو اس کو چھوڑ دو. نہیں، جو اسلام کا دشمن ہوگا اس کے لیے وہ سخت ہوں گے اور سختی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گے، بائیکاٹ کریں گے اس کو. کتنے لوگ ہیں آج جو ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ دوستی بھی رکھتے ہیں، محبت بھی رکھتے ہیں. قرآن پاک میں لفظ آتا ہے ہمیں وہ لوگ پسند ہیں کہ جو آپس میں محبت کریں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جب دشمن کی بات آئے اور جب اسلام کے دشمنوں کی بات آئے تو ان کے لیے سختی کے ساتھ پیش، کوئی نرمی نہ ہو. ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہونی چاہیے ہمارے دل کے اندر کہ ہم ان سے نرمی رکھیں اور ان کے ساتھ جناب تعلقات رکھیں. سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ اللہ کو پسند ہے. اللہ تعریف فرما رہا ہے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے ساتھیوں کی کہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ. اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے کہ لوگ کہیں گے صاحب یہ تو بڑا سخت آدمی ہے، بلا یخافون لومۃ لائم، یہ عجیب آدمی ہے، بڑی سختی کرتا ہے. یہ نہیں، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ سختی کرنا یہ اللہ کو پسند ہے اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. یہاں ہمارے یہاں الٹا معاملہ ہے. مسلمان آپس میں ہوں گے تو ان کے ساتھ ہم سختی کریں گے، ان کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اپنا سنی بھائی ہے اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی چھوٹی سی بات بھی سن لی، فتوے بھی لگا دیے اور جناب اس کے اوپر پیچھے بھی پڑ گئے اس کے، اور جناب اس کے اوپر مقدمے بھی اس پہ قائم ہونے شروع ہو گئے. ارے بھائی پوچھ تو لو اس سے، اس کو بٹھا کے سمجھا دو اس کو. نہیں بس شروع ہو گئے. لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو مسلمان بھائی ہے اس کے ساتھ نرمی کرو، سمجھاؤ. اگر واقعی کو غلطی ہے ہو سکتا ہے وہ سمجھ میں آ جائے، بجائے اس سے کہ آپ اس کو فتوے لگا کر اور اس کو جناب راندے درگاہ کر دیں اور اس کے اوپر نکال دیں اس کو 2 منٹ کے اندر اسلام سے بھی اور دین سے بھی اور سنیت سے بھی. نہیں، نرمی کرنی چاہیے ہمیں اپنے مسلمان بھائی. اگر کوئی غلطی ہو جائے سمجھانا چاہیے اس کو، کوشش کرنی چاہیے سمجھانے کی. لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے. کافروں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ تو ہم نرمی پڑھتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ
سختی ہوتی ہے، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے، دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے تمہارے دلوں کے حالوں کو، واقف ہے وہ کہ تمہارے دلوں کے اندر کتنی محبت ہے اپنے آقا سے۔ یہ امتحان ہے ہمارا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم نبوت کے منکروں کے خلاف جہاد کیا، کوئی رعایت نہیں کی ان کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے توقف بھی آپ نے گوارا نہیں کیا۔ یہ سبق ہے ہمارے آپ کے، اللہ نے اس کی تعریف فرمائی وہ قرآن پاک کے اندر۔ ابوبکر صدیق کی جو تعریف ہوئی ہے وہ ان اداؤں پر تعریف ہو رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ اوصاف ہیں جو ہمیں بھی اختیار کرنے چاہیے کہ ختم نبوت کے معاملے کے اندر کوئی دشمن ہے، کوئی اسلام کے خلاف ہے، کوئی حضور کے ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے اس کے ساتھ، کوئی دوستی نہیں رکھنی چاہیے اس کے ساتھ، کوئی ہمدردی کا جذبہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہم اہل سنت والجماعت کو تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے قائد علامہ شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسمبلی کے اندر ان کے خلاف قرارداد پیش کی تھی اور اتفاق کے ساتھ اس کو منظور کرایا تھا اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا۔ یہ اعزاز اللہ نے الحمدللہ ہم اہل سنت کو عطا کیا، اسی پر ہمیں قائم رہنا ہے، ان کے خلاف مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کی سازشیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہ ہم بے فکر ہو کے بیٹھ جائیں کہ سب ہم نے سن 74 کے اندر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتا، بے فکر ہو جائیں